استغفار کے فضائل اور اس کی فضیلت کے بارے میں جتنی بھی باتیں کر لوں یا جتنی بھی ویڈیو بنا لوں نا کام ہے. دیکھیں اس کے فضائل اور معجزات اتنے ہیں کہ اگر میں آپ کو بتانے بیٹھوں نا تو شاید ایک ویڈیو کم پڑ جائے گی یا 10 منٹ کم پڑ جائیں گے. دیکھیں بہت ساری اسٹوریز ایسی ہیں میری لائف میں جنہوں نے استغفار کیا تو ان کی کیسے لائف چینج ہو گئی. اور میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بھی شیئر کر رہی ہوتی ہوں. دیکھیں جو لوگ اس کے پڑھنے سے انہوں نے اپنی لائف میں چینج دیکھا وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں کئی بار، اور دوبارہ سے میں اس پہ ویڈیو بنا رہی ہوں کہ دیکھیں آج میں بتاتی ہوں کہ استغفار پڑھنے کے فضائل اور استغفار پڑھنے کے جو فائدے آپ کو ہوتے ہیں نا وہ آج میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی. اور ایک اسٹوری بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جو بہت ساری بہنیں جو ہے نا پریشان ہوتی ہیں اور پھر وہ اس کو کرنا چاہتی ہیں، پر بہت سی بہنیں نا جلدی تھک جاتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ہم تو پڑھتے ہیں مگر کوئی وہ خوشی نہیں مل رہی، وہ کامیابی نہیں مل رہی، اور وہ تھک جاتی ہیں اور پڑھنا چھوڑ دیتی ہیں. تو یہ نہیں آپ نے کرنا. لیکن یہ جو غلطی ہم کر بیٹھتے ہیں نا یہ نہیں ہم نے کرنی. اور آج کے جو میں آپ کے ساتھ جو ہے اسٹوری بھی شیئر کروں گی، اور آتے ہیں بلاگ کی طرف، اور ویڈیو کو آپ نے فل واچ کرنا ہے. اور جی سب سے پہلے السلام علیکم، کیسی ہیں میری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ کہ اچھی ہوگی، مزید ہوگی، ٹھیک ٹھاک ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، اور میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اور ویڈیو پہ آ گئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجیے گا، کمپلیٹ واچ لاسٹ میں کیجیے گا. یہ ایسے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی جس سے نا آپ کے لیے استغفار کو پڑھنا ایزی ہوگا اور ویڈیو بھی ظاہر سمجھ آئے گی. اور میں آپ لوگوں کے ساتھ وہی چیز شیئر کرتی ہوں جو میں نے ایکسپیرینس کی ہوتی ہے، اور جو اسٹوریز ہیں وہ ریئل اسٹوریز ہوتی ہیں. لوگ اپنی ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ، وہی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں صفائی، میں نے پہلے ناشتہ کیا، ناشتے کے بعد میں گھر کو صاف کر رہی ہوں. یہ اس دن کا بلاگ ہے جس دن میرے جو ہے گیسٹ آئے تھے، تو میں ساری صفائی کی تھی، اور میں نے جو چیزیں کھانے میں بنائی تھیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. کچھ کلپس آپ وہ بھی واچ کریں. اور اس کے ساتھ جو ہے نا بات کرتے ہیں استغفار کے حوالے سے. دیکھیں ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ایک اسٹوری بھی شیئر کروں گی. اور دیکھیں استغفار ایسا چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کے اندر بڑی بڑی آپ کی مشکلیں جو ہے نا آسان کرنے کی طاقت ہے. یعنی کہ اگر آپ کہیں بھی کوئی بھی مشکل میں پڑ جاتے ہیں نا، استغفار اسٹارٹ کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ساری مشکلیں آسان کر دیں گے. اور ایک بہن کی اسٹوری بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں. دیکھیں کہ نا ایک بہن ہے، ان کی 10 سال ہو گئے تھے شادی کو، پر ان کی اولاد نہیں تھی. ٹھیک ہے نا، وہ بہت پریشان تھی اور بہت سے علاج انہوں نے کروائے، اور وہ ہر ڈاکٹر ہر رپورٹ میں دیکھ کر ہی کہتے تھے کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، آپ کے ہسبینڈ بھی ٹھیک ہیں، آپ بھی ٹھیک ہیں، لیکن یہ اللہ کی طرف سے دیر ہے. بس آپ نے جو ہے نا اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ نے صرف دعا کرنی ہے. جب اللہ تعالیٰ چاہے گے نا جب ہی ہوگا. اب وہ کہنے لگی کہ ہمارے معاشرے میں نا یہ بہت پریشر ہوتا ہے خواتین پر کہ نا اگر دیکھیں اگر آپ ایک میں میسیج بھی دوں گی. دیکھیں اگر کسی کی شادی ہو گئی اور اس کی اولاد نہیں ہے نا، یا کسی کی اولاد ہے اس کا بیٹا نہیں ہے یا بیٹی نہیں ہے، تو بار بار اس سے یہ مت پوچھیں کہ آپ کے بیٹا کب ہوگا یا بیٹی کب ہوگی، آپ کے بچے کب ہوں گے. یہ بہت پرسنل ایشوز ہوتے ہیں، ان کو آپ کسی سے نہ کہیں. دیکھیں ان کے جو بھی مسائل ہیں وہ اللہ زیادہ جانتے ہیں، اور وہ جس تکلیف سے گزرتے ہیں بس وہی لوگ جانتے ہیں. اس لیے بار بار کسی سے یہ نہ پوچھیں آپ کی ہماری شادی کیوں نہیں ہو رہی ہے، شادی ہو گئی تو تمہارے بچے کیوں نہیں ہو رہے. اچھا بچے ہو گئے، 2 بیٹی ہیں، اچھا 2 بیٹیوں کے ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ جی بیٹا کیوں نہیں ہو رہا، بیٹا کیوں نہیں ہو، بیٹا کر لو. یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا بہت غلط ہے. یہ اب تیسری دفعہ بیٹا ہی ہونا چاہیے. تو یہ اور بھائی یہ باتیں میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گی کہ پلیز کسی کے ساتھ اس طرح کی چیزیں نہیں کیا کریں. دیکھیں دنیا اس چیزوں سے باہر نکلیں، دنیا بڑی آگے جا چکی ہے، بیٹا بیٹی سب برابر ہے. اور یہ ان چیزوں کو سوچ کو کہ ایک جیسی محبت دیں، پیار دیں، باقی اللہ کی مرضی، اللہ جسے چاہے عطا کر دے. اور یہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں، بندے کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو اس طرح سے نہ کہیں. دیکھیں سیکنڈلی اس چیز کو کسی انسان کو مجبور دے کے بار بار اس سے مت پوچھیں تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہے. چلیں جی یہ تو ہوتا ہی ہے نا. چلیں آگے ہم استغفار کے حوالے سے میں وہ کہنے لگی کہ نا 10 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، اور سسرال والوں نے بھی بڑا اس موقع پہ نا جو ہے نا 10 سال صبر کیا. اس کے بعد وہ کہنے لگے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نا میرے جو ہے نا لاس نے سنانا شروع کر دیا کہ اب تو ہم اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دیں گے، کیونکہ ہمارے گھر میں تو خوشی نہیں ہے، تم نے تمہارے بیٹے کو اولاد کی خوشی نہیں دی. تو وہ بہت پریشان تھے اس سلسلے میں. اور ایک دن اچانک سے نا یوٹیوب پہ میں نے اسکرول کرتے ہوئے میری نظر سے گزری کہ استغفار کی ایک ویڈیو گزری، اور اس میں انہوں نے کہا کہ آپ کی زندگی میں جو بھی مسائل ہیں نا آپ اللہ تعالیٰ سے نا
اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ استغفار کیجیے، اور پھر دیکھیں کہ آپ کے مسائل کس طریقے سے حل ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو استغفار بہت پسند ہے، بندے کا توبہ کرنا بہت پسند ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں ہر طرف سے مایوس ہو گئی ہوں، اور بہرحال میں سب کچھ کر چکی ہوں، لیکن یہ ہے کہ ایک ہمارے معاشرتی ایک معاملہ ہے نا کہ جب ہم ڈاکٹر سے مایوس ہو جاتے ہیں نا، تو پھر ہم نا پیروں فقیروں کی طرف بھی چل جاتے ہیں، باباؤں کی طرف، اور بہت سے لوگ یہ چیز بہت مانتے بھی ہیں۔ اور اب وہ کہنے لگی میں نے سب کچھ کر لیا، روحانی علاج بھی کر لیا ہر طرح سے، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ چلو میں یہ بھی کر کے دیکھتی ہوں، کیا پتہ اللہ تعالیٰ میری مشکلات کو آسان کر دے اور میرے لیے آسانیاں ہو جائیں۔ تو انہوں نے نا پھر استغفار کرنا شروع کر دی، اور نماز میں پڑھتی تھی لیکن اتنی پابندی سے نہیں پڑھتی تھی، لیکن استغفار کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ نا کوئی بھی چیز آپ کر رہے ہیں نا، تو نماز آپ کا پہلا فرض ہے، نماز کی پابندی آپ نے کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کوشش کی کہ میں نماز کو ریگولر کروں، اور نماز اپنی 5 وقت کی ادا کروں، ریگولر بیسس پہ پڑھوں۔ اس کے بعد انہوں نے یہ چیز اسٹارٹ کیا، اس نے کہتی ہے کہ جی ساتھ میں نے نا استغفار پڑھنا شروع کر دیا، اور میں نے اس کو 2000 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیا، اور میں نماز کے ساتھ اپنے نا یہ پڑھنا اس طرح سے کہ نا جب میں نے اسٹارٹ کرنا، جیسے فجر کے بعد میں نے پڑھنا، تو میں نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی، اور اس کے بعد استغفار کی تسبیح شروع کر دی پڑھنی، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ کہ اینڈ جو ہوتا تھا نا میرا دن کا، تو وہ عشاء کے بعد، تو پھر میں آخر میں بھی درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھتی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی تھی کہ یا اللہ تو بے شک دلوں کے حال جاننے والا ہے، تو ہی میرا رب دینے والا ہے، عطا کرنے والا، تو جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے اور مجھے کس چیز کی خواہش ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ نے مجھے صاحب اولاد کر دیا کہ یہ بس ایک چھوٹی سی چیز تھی جس کو میں نے شروع کیا۔ جب میں نے ایک بار اس کو شروع کیا، یقین کریں کہ میرے دل خود بخود مائل ہونا شروع ہو گیا، اور میں ناغہ نہیں کرتی تھی۔ اللہ کی طرف سے جو ناغہ ہو جاتا ہے بس وہی ناغہ ہوتا تھا، وہ ایک الگ چیز تھی، لیکن یہ ہے کہ میری بھرپور کوشش تھی کہ میں ڈیلی بیسس پہ اس کو کنٹینیو رکھوں۔ ایک دن ایسا ہے کہ مجھے ایسا لگا کہ اب یہ چیز ضروری ہے ہی ہے، پھر تو میرے دل کو ایسا سکون آنا شروع ہو گیا کہ میں نے نہ ان کی سسرال والوں کی باتیں بری لگتی تھیں جو مجھے تانے دیتے تھے، نہ مجھے یہ برا لگتا تھا کہ اب مجھ سے کوئی کچھ پوچھ رہا ہے یا کچھ، میں کسی کو کوئی پوچھتا تھا تو میں میں ایک پرسکون سی ایک اسمائل میرے فیس پہ آ جاتی تھی، اور مجھے بڑا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ میری دعا ضرور سنیں گے۔ تو اس سے یہ ہوا کہ مجھے سکون تو ملا ہی ملا، اور مجھے جو چاہیے تھا وہ بھی مجھے ملا۔ تو یہ چھوٹے سے عمل سے نا اپنی زندگی میں نے پرسکون لائف جو ہے نا گزاری، اور ایک الگ ہی مجھے کانفیڈنس آنا شروع ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو کسی چیز نوازنے لگتے ہیں نا تو بہت ساری علامات بھی ظاہر ہونے لگتی ہیں، اور مجھے اس پہ بڑا یقین تھا کہ نا اللہ تعالیٰ میری ضرور دعا سنے گا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ نا وہ یہ کہ نا کیونکہ سسرال والوں کا مطالبہ بڑھتا جاتا ہے، تو میرے ہسبینڈ نے بھی ایک دن ہی مجھے کہا کہ وہ بھی بڑے پریشر میں تھے کہ اب مجھے نا گھر والے کہہ رہے ہیں دوسری شادی کر لو اور تم مجھے اجازت دے دو، اگر تمہاری اجازت ہے اور لگتا ہے کہ میں ایک شادی کر لوں تو گھر والوں کی بات مان لوں، تو جیسے تم کہو گی میں ویسے کر لوں گا۔ لیکن اس وقت تو نا میں خاموش ہو گئی، لیکن پھر میں نے یہ دوبارہ سے یہ استغفار تو میں کر ہی رہی تھی، اور میں نا اللہ سے مانگتی رہی، اور اللہ سے جو ہے نا جیسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں، بس اللہ سے پہ چھوڑ دیا کہ اللہ اس میں جو بہتری ہے تو پھر ایسی ہی صحیح۔ اور اسی طرح سے پھر میں نے ہسبینڈ سے بھی کہا کہ آپ کر لیں جیسا آپ کو مناسب لگتا ہے، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے ایسے دوسری شادی کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے گھر میں اولاد ہو سکتی تو آپ کر لیں۔ تو خیر وہ میں نے اجازت تو دے دی، میرے ہسبینڈ بھی اتنا خوش نہیں تھے، بہرحال گھر کی پریشر کی وجہ سے وہ سب کر رہے تھے، تو وہ بھی کافی عرصے سے اس چیز کو برداشت کر رہے تھے، فیس کر رہے تھے۔ تو پھر ایسے ہی وقت گزرتا گیا، اور جب اجازت دے دی، اور پھر ایسے ہی ہوا کہ میں سسرال والوں نے دوسری لڑکی ڈھونڈنا شروع کر دی اپنے بیٹے کے لیے، اور ہم نہ کوئی ملے تو ہم نے بیٹے کی دوسری جو ہے نا بیٹے کی شادی کر دیں۔ تو ویسے ایک بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا، خیر انہوں نے ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اسی طرح سے نا اللہ تعالیٰ نے اسی دوران نا جو امید انہوں نے لگائی ہوئی تھی کہ نا، اور جب یہ خوشی مجھے ملی تو میں حیران ہو گئی۔ ظاہر ہے جب عورت میں چینجز آنا شروع ہوتے ہیں نا، جب پریگنینسی سٹارٹ ہوتی ہے تو کچھ چینج آ رہا ہے، تو وہ میں ڈاکٹر کے پاس گئی، اور ڈاکٹر نے جیسے دیکھا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ تو کنسیو کر لیا۔ تو آپ یقین کریں کہ اس وقت ان کی خوشی کا وہ ٹھکانا ہے، تو اللہ کا شکر گزارتے ہوئے وہیں رونا شروع ہو گئی، اور میرے ہسبینڈ بھی رونے لگ گئے۔ اور جب ہم گھر آئے اور آ کے گھر پر
اور جو ہے فوراً گھر والوں کو ہم نے خیر نہیں بتایا فوراً، لیکن ایک دم سے نہیں بتائیں گے تو تھوڑا سا ٹائم اور لیا، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ نا ابھی آپ کو 15-20 دن کے بعد آپ نے پھر دوبارہ سے ایک الٹرا ساؤنڈ کرانا ہے، تو پھر میں آپ کو مزید جو ہے نا بتاؤں گا۔ تو اسٹارٹ میں سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے نا، پریگنینسی ہوتی ہے لیکن بڑے معاملات ہوتے ہیں نا کہ انسان تو باہر وہ تھوڑا 15-20 دن کا ٹائم اپنے آپ کو دیا، اور پھر دوبارہ سے ڈاکٹر کے پاس گئے نا تو ڈاکٹر نے اسے ساؤنڈ سنا تو کہنے کنفرم کیا کہ ہاں جی آپ کی پریگنینسی ہے، لیکن آپ کے ساتھ یہ ہے کہ جی کہ دیکھیں اللہ پہ یقین ہو نا تو پھر آپ اللہ اکبر کہہ دینا یا اللہ بھی نکل جانا یقین کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ آپ کے بگڑے ہوئے کام بھی سنوار دیتا ہے اور سارے کام آپ کے بننے لگتے ہیں، بن جاتے ہیں۔ دیکھیں جب گھر والوں کو آ کے بتایا، گھر والے بڑے خوش ہوئے، اور گھر والے میرے بھی گھر والے خوش ہوئے، میرے ہسبینڈ کے بھی گھر والے خوش ہوئے۔ نیکسٹ منتھ جب میں کلینک میں گئی تو یقین کریں اتنی خوشی اور ایک عجیب یا مطلب ایک خوشی کی اتنی بڑی بات ہے کہ نا آپ نے تو ٹوائنس کنسیو کیے ہوئے، تو آپ یقین کریں کہ اس وقت نا بس ایسا تھا کہ میں کسی کو ہاتھ لگاتا تو میں نیچے گر جاتی، مطلب خوشی کا یہ عالم تھا۔ تو بس اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان کو بیٹا بھی دیا، بیٹی بھی دی، اور پھر اللہ نے ہر نعمت سے نوازا۔ میں دیکھیں ایک چھوٹی چھوٹی سی سٹوریز ہوتی ہیں جو ہم سوشل میڈیا پہ بھی سنتے ہیں، اپنے ریئل لائف میں بھی سنتے ہیں، اور ایسی میری اپنی ایک سٹوری نہیں ہے، پتہ نہیں کتنی سٹوریز میری ریئل لائف میں نے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے ارد گرد میں دیکھا ہے۔ اور پورا استغفار پڑھا کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھا کریں، بہت بڑا نہیں ہے، جب آپ پڑھنے لگتے ہیں بڑی جلدی جلدی پڑھا جاتا ہے۔ تو کہ میں یہ پڑھا کرتی تھی، اور دیکھیں پھر وہ دن آج کا دن ہے، الحمدللہ خوش ہے جی، ان کے بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں اور اللہ نے صحت والی اولاد ان کو عطا کری۔ تو بس یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہوتے ہیں جن کو ہمیں کریں گے نا، اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں نا کم ہے، جو بھی اللہ نے نعمتیں آپ کو دی ہیں، اور چلتے پھرتے اس کو معمول بنائیں، استغفار پڑھا کریں۔ دیکھیں پھر آپ کی زندگی میں کتنی خوشیاں آتی ہیں، آپ کی زندگی میں پرسکون، آپ کی زندگی کی صحت اللہ آپ کو دے گا، آپ کے گھر میں جس چیز کی بھی کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اس کو کنٹینیو رکھیں اور کریں۔ آج کی یہ جو ہے نا چھوٹی سی سٹوری بھی آپ کے ساتھ شیئر کری، اور آج کا یہ ولاگ تھا۔ آئی ہوپ کہ آج کا ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور جو بھی یہ ویڈیو سنے گا تو ضرور آپ کو صفائی کا جو ہے نا سمجھ آیا ہوگا کہ چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑے سے بڑا مسئلہ، آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے آپ نے استغفار کرنی ہے، اپنے اللہ کے سامنے اپنی عرضی رکھیں، اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ تیری طرف سے پریشانی آزمائش ہے تو وہی مجھے نکالنے والا ہے، تو وہی بہتر راستہ نکالنے والا ہے۔ تو بس جو ہے نا یہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ آئی ہوپ کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔